آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، کہ رمضان المقدس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس کا درمیانی عشرہ جو ہے مغفرت ہے، یعنی اللہ رب العزت سے بندہ جتنا ہو سکے اپنی مغفرت کروا فرما لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، یعنی 100 میں سے ایک کم تھا۔ اس بندے نے 99 قتل کیے، دل میں یہ خیال آیا یار میں تو بڑا گناہگار ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون گناہگار ہوگا، لیکن دل میں یہ خیال بھی آنے لگا یار میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ رب العزت سے مغفرت چاہتا ہوں، شاید کہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے۔ اس نیت سے وہ بندہ اپنے گھر سے نکل کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ نیت میں یہ تھا، دل میں یہ تھا یار کسی ایسی جگہ پر جاتا ہوں یا ایسے بندے سے مسئلہ پوچھتا ہوں، شاید کہ ہو سکتا ہے میری رہنمائی کر دے، اور اس کی رہنمائی کرنے سے اللہ رب العزت میری مغفرت فرما دے۔ آگے جب چلتا چلتا اس کو ایک بندہ ملا، وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا، اور ایک مسئلہ یاد رکھنا، عابد اور عالم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عابد کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا یار اسی طرح میرے ساتھ معاملہ گئے، میں نے تو جناب 99 قتل کر دیے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے میں معافی مانگ لوں، اللہ رب العزت سے توبہ کر لوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت مجھے معاف کر دے، مسئلہ تو بتا اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ میری مغفرت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وہ عابد کہنے لگا نہیں، جتنا تو نے بڑا گناہ کیا ہے، جتنے گناہ تو نے کر لیے اس سے اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، ایک قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، تو نے تو 99 قتل کر لیے، تیری مغفرت کیسے ہو سکتی ہے، تو اپنے لیے کیسے توبہ کر سکتا ہے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو اس نے کہا 99 تو پہلے تھے، چل تو بھی نہ صحیح، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورے ہو گئے، لیکن دل میں یہی خیال تھا، ڈر تھا اللہ کی ذات کا، پھر سوچنے لگا یار میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت برسا دے، ہو سکتا ہے اللہ میری بخشش فرما دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میری توبہ قبول کر لے۔ پھر چل پڑا، چلتے چلتے اس کو ایک عالم سے ملاقات ہو گئی، وہ دین کو جاننے والا تھا، جو شریعت کا علم رکھنے والا تھا اس وقت کی، جو سب کچھ یہ جانتا تھا کہ اللہ رب العزت بندے پر کتنا رحیم ہے، جو جانتا تھا کہ اللہ رب العزت کے در پہ کوئی آ جائے تو اللہ اس کو کیسے معاف کرنے والا گئے۔ اس بندے نے جب پوچھا کہ میں نے اسی طرح 100 قتل کر دیے لیکن
لیکن میرا دل یہ ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، اللہ رب العزت مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، بتا تو مجھے مسئلہ۔ اس نے کہا جی اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ رب العزت سے معافی مانگنے والا، ضرور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، ضرور اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے یہ جو فلاں بستی نظر آ رہی ہے اس کے اندر بہت سارے اللہ کے نیک ولی رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کی طرف چلا جا، ان کے ساتھ رہتا رہے، ہو سکتا ہے وہ تیرے اوپر محنت کریں اور تیری زندگی بدل جائے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری محفل سے بہتر ہے بندہ اکیلا بیٹھا رہے، بری محفل سے بہتر ہے بندہ اکیلا بیٹھا رہے۔ کیوں کہ بری محفل والا اثر اس بندے کے اوپر جب پڑے گا تو بندہ بھی اسی طرح ہوگا، اور نیک محفل میں بیٹھا رہے اکیلا بیٹھنے سے۔ لیکن ہمارا آج کل حال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بری محفل ہو، جتنے برے ساتھی ہوں، ہم ان کے ساتھ مزے لیتے رہیں، ہم انہی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ یقین جانیے اس عالم نے کہا کہ آپ بھائی اس بستی کی طرف چلے جائیں، وہاں پر لوگ اچھے رہتے ہیں، وہ تیری اصلاح کریں گے، تجھے اچھی باتیں بتائیں گے، تجھے توبہ کا طریقہ بتائیں گے، تو اللہ رب العزت تجھے معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ توبہ کا دروازہ صبح بھی کھلا رہتا ہے اور رات کو بھی کھلا رہتا ہے۔ اللہ تو اعلان کرواتا ہے فرشتے کے ذریعے، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی میرے پاس آنے والا اپنی چیزیں لے کر، اپنی باتیں لے کر، میں اللہ رب العزت اس کی سنوں اور پھر میں اللہ رب العزت اس کی مرادوں کو پورا کر دوں۔ بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ چل پڑا۔ اب جب بندہ وہ چلا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بندے کے اوپر موت کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ بندے کا وقت جو پورا تھا، جب بندہ چل نہ سکا، اپنے پیٹ کے بل جناب اس طرف جانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا زور لگایا اس بندے نے، ہو سکتا ہے میں اس بستی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس بستی والوں سے ملوں اور اللہ رب العزت سے توبہ کر لوں جیسے وہ مجھے سکھائیں، لیکن اس سے پہلے اس بندے کی موت آ گئی۔ جب بندہ فوت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جنت والے فرشتے بھی آ گیا اور جہنم والا فرشتہ بھی آ گیا۔ جہنم والا کہتا ہے اس کی روح میں لے کر جاؤں گا، جنت والا کہتا ہے اس کی روح میں لے کر جاؤں گا۔ آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ جہنم والا کہتا ہے دیکھو یار، اس نے گناہ کیے تھے، ابھی معافی نہیں مانگی، لہذا یہ بندہ گناہگار ہے، اس وجہ سے یہ جہنم کا مستحق ہے۔ جنت والا کہتا ہے نہیں جی، اس کی دل کی تمنا یہ تھی، اس کے دل کا ارادہ یہی تھا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، لہذا اس کا ارادہ یہ تھا، دلی خواہش بھی یہی تھی اور چل بھی اسی بستی والوں کی طرف اس مقصد کے لیے جا رہا تھا۔ لیکن آپس میں وہ کہنے لگے، جنت والا کہتا اس کی وجہ سے میں لے کر جاؤں گا، جہنم والا کہتا ہے نہیں جی میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے تیسرا فرشتہ نازل کر دیا اور فرمایا جا تو ان دونوں فرشتوں کے درمیان فیصلہ کر دے اور ان کو کہہ دے زمین کو ماپ لو، جس طرف سے زمین زیادہ ہوگی فرشتہ وہی روح لے کر اس بندے کی جائے گا۔ اب مسئلہ سمجھنا، اللہ کتنا رحیم ہے اور اللہ کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کیسے اس بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب جس طرح بندہ جا رہا تھا اس طرف سے بستی زیادہ تھی، زمین زیادہ تھی، اور جس طرف سے بندہ آ رہا تھا اس طرف سے کم تھی۔ اب اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا، جس طرف جا رہا تھا اے زمین سکڑ جا، اے زمین کم ہو جا۔ اب اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، اللہ کتنی محبت کرتا ہے بندوں سے، خدا کی قسم، لیکن ہم بندے ہیں کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو اتنا رحیم ہے، اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین قریب ہو جا، سکڑ جا۔ جب ماپی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرف سے تھوڑی ہو گئی جس طرح بندہ جا رہا تھا، لہذا اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کی روح وہ فرشتہ لے کر جائے گا جو جنت والا ہے۔ جب 100 قتل کرنے والا بندہ اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اللہ رب العزت معاف کر سکتا ہے۔ اس جیسا رمضان المقدس کا مہینہ یہ خوش نصیب لوگوں کو جناب ملتا ہے، اس لیے بندے کو چاہیے بندہ ہر وقت اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے، اے میرے اللہ جب یہ مہینہ مجھے عطا کیا ہے، اے میرے اللہ اب تو مجھے معافی کی توفیق عطا فرما، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر مبارک پر چڑھنے لگے اس وقت جبریل امین نے 3 بد دعائیں کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بد دعا پر آمین کہی۔ جبریل امین نے ایک بد دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کو رمضان المقدس کا مہینہ تو نصیب ہوا لیکن بندہ توبہ کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جبریل امین نے دوسری بد دعا یہ کی کہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ بندہ درود نہ پڑھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آمین، یعنی وہ بندہ تباہ ہو برباد ہو جائے۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اور ان کو وہ راضی نہ کر سکا، وہ بھی تباہ ہو برباد ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی اشرا مغفرت والا گئے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری اشرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری اشرا جو ہے جہنم سے چھٹکارے کا گئے، یعنی جب بندہ اللہ کی رحمت کو لوٹ لے، جب بندہ مغفرت اپنی کرا لے تو لازمی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کی کو جہنم سے چھٹکارا بھی نصیب کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی اگلی زندگی بنا لے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک آگے جاری ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔